جو شاہ کی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو شاہ کی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا اسم گرامی مسلم ابن حجاج اور کنیت ابو الحسن تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 204 ہجری میں عرب کے مشہور قبیلہ بنو کشیر میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن نیساپور میں حاصل کی۔ جب کچھ بڑے ہوئے تو علم کے لیے دوسرے ممالک مکہ، کوفہ، عراق، مصر وغیرہ کا سفر شروع کیا اور وہاں جا کر بڑے بڑے محدثین کی مجلسوں میں شرکت کی اور اپنی علمی پیاس بجھانے لگے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو وقت کی چند جلیل القدر ہستیوں میں شمار کرنے لگے۔ آپ نے الگ الگ فن میں کئی کتابیں لکھی، جن میں سے حدیث شریف کی ایک کتاب صحیح مسلم ہے، جس کو شروع دین سے وہ مقام و مرتبہ اور قبولیت حاصل ہوئی کہ اس کا شمار کتب ستہ کی صحیح ترین کتابوں میں ہونے لگا۔ رہتی دنیا تک تمام انسانوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے یہ کتاب عظیم الشان تحفہ ہے، جو اپنی حسن ترتیب میں بے مثال اور صحت میں لاجواب ہے۔ اس میں تقریباً 4000 حدیثیں ہیں، جس کو امام مسلم نے 3 لاکھ حدیثوں میں چھان کر لکھا ہے۔ 25 رجب مرجب اتوار کے دن سن 261 ہجری میں اپنے وطن نیساپور میں انتقال فرمایا۔ ایک غزوے میں حضرت خبیب بن یاساف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے اور گردن کے بیچ میں تلوار لگی، جس کی وجہ سے وہ حصہ لٹک پڑا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے پر اپنا لعاب مبارک، تھوک مبارک لگایا اور پھر اس کو جوڑا تو وہ چپک کر ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کتاب بحقی دلال النبوت۔ حدیث نمبر 2427۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ دن اور رات میں تمام مسلمانوں پر 5 نمازوں کی ادا کرنا تو فرض ہے ہی،
لیکن خاص طور سے عصر کی نماز کو چھوڑنے والوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعید بیان فرمایا، اس کی اہمیت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان کلمات اسم اعظم سے دعا کی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، جب سوال کیا جاتا ہے تو عطا کیا جاتا ہے، جب رحم کی دعا کی جاتی ہے تو رحم کیا جاتا ہے، جب مصیبت سے نجات مانگی جاتی ہے تو نجات حاصل ہوتی ہے۔ کتاب ابن ماجہ حدیث نمبر 3859۔ دعا: اللہم انی اسألک باسمک طاہر الطیب المبارک الاحب الیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، ہاں صرف اس نے راستے سے کانٹے کی ٹہنی اٹھا کر پھینک دی تھی، یا راستے پر کوئی درخت تھا جس سے اس نے کاٹ ڈالا تھا اور اس کے کنارے ڈال دیا تھا اور اس کو کنارے پر ڈال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی معمولی سی معمولی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے، زندگی میں جب بھی جہاں بھی جیسے بھی موقع ملے نیکی کرنی چاہیے، اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ کتاب ابو داؤد حدیث نمبر 5245، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص منہ موڑے گا اور کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دے گا، پھر ان کو ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہمارے ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ قرآن پاک سورہ غاشیہ آیت نمبر 23 سے 26 تک۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اس کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ کافروں کو مال و اولاد جو دی جاتی ہے اس کی زیادتی سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے ان کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے عذاب دینا چاہتا ہے۔ قرآن پاک سورہ توبہ آیت نمبر 55۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر اپنی زبان کو 1 یا 2 فراسخ یعنی تقریباً 12 کلومیٹر تک زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلے گا، لوگ اس کو روندتے ہوئے اس پر چلیں گے۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 2580، روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسماء بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میری گردن میں ایک پھوڑا نکلا آیا جس کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو یعنی پھوڑ دو اور چھوڑو مت، ورنہ گوشت کھائے گا اور خون چوسے گا، یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کو بگاڑتا رہے گا۔ کتاب مستدرک حاکم، حدیث نمبر 8250۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نان و نفع کی طاقت رکھتا ہو اسے ضرور شادی کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ آنکھ اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، اس لیے کہ اس کی شہوت کو کم کرنے میں مؤثر ہے۔ کتاب بخاری شریف، حدیث نمبر 5066، روایت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر والسار والسر